اسٹیٹمنٹ نمبر 6، عالم دین قرآن کے آیات کی تفسیر سمجھانے کے لیے یا کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے ایسے دلائل دے جو گستاخی پر مبنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرے بھائیوں کوئی عالم دین ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، وہ قرآن کی آیات کی تفسیر سمجھانے کے لیے یا کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی ایسی مثال دیتا ہے جو گستاخی پر مبنا ہو تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس میں میرے بھائیوں پہلا جو نا وہ دیوبند کہ مولانا عبدالحی صاحب ہیں، صراط مستقیم کی کتاب ہے، صفحہ 169 ہے، اس میں وہ نماز کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، نماز کا مسئلہ لوگ سمجھا رہے ہیں، اور نماز میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، نماز میں ہمیں صرف اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کی تعظیم کے ساتھ نماز کی تعظیم جو ہے نا، نماز میں کسی اور کی تعظیم آئی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو وہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، تو اگر اس کا ذہن میں اس کے پیر و مرشد کا خیال آ جائے گا تو وہ اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرے گا، اس کا ادب کرے گا، احترام کرے گا نماز میں، تو یہ یعنی کہ اللہ کی تعظیم اور پیر و مرشد کی تعظیم کا برابر ہوگی، یہ شراکت ہوگی، تو یہ کام انہوں کا نہیں کرنا۔ یہی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نماز میں اللہ کی تعظیم کے ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے اور انسان اللہ کے نبی کی تعظیم میں مبتلا ہو جائے تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور اللہ کی تعظیم جو نا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یہ شراکت بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور تعظیم کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے باعث تعظیم، اس سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، کیونکہ گدھے اور بیل کی تو انسان کے کوئی تعظیم نہیں کرنی ہوتی، اسے تو انسان ویسے ہی نفرت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے برابر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مبارک کی مثال کس کے ساتھ دے دی؟ جانور کے ساتھ، گدھے اور بیل کے ساتھ۔ تو یہ بھی یعنی کہ ایک قسم کی گستاخی بنتی ہے، لیکن کیونکہ اس بندے کی نیت یعنی کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی نہیں تھی، وہ دین کا مسئلہ سمجھا رہا تھا، اور مسئلہ سمجھاتے اس نے مثال دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ گدھے اور بیل کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ میرے بھائیوں اپنا لیکن دیکھیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 میں آیا کہ اے نبی دیکھو یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ ہدایت پا نہیں سکتے۔ یعنی کہ وہ دین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بیان کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی مثال دے دی، گدھے اور بیل کی، کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے اچھی، لیکن گدھے اور بیل کی مثال دی کہ نماز میں بہتر ہے کہ نبی کا خیال آنے کے بجائے گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو یہ بہتر ہے۔ حالانکہ نماز ہی وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے، ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، آپ کا خیال تو آئے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 831 نمبر 831 کہ جو ہم پڑھتے ہیں التحیات، ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اپنے نبی پر نماز میں سلام بھیجتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں نماز میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیال نماز میں آئے گا ہی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ دین کے مسئلے کو کوئی توبہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے بارے سے یہ بات نہیں ڈسکس کی نیک نیتی کے ساتھ دین کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، لیکن مثال ایسی بیان کر دی جو گستاخانہ تھی۔ تو نماز تو ہے ہی وہ جس میں نبی کا خیال آئے، بغیر خیال کے تو نماز ہی نہیں۔ انہوں نے کیا مثال دے دی کہ نبی کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، باعث تعظیم کے نبی کا اگر خیال آئے گا تو یہ تعظیم میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے صرف نماز میں، اور یہ شرک ہو جائے گا، تو اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ نبی کا خیال نہ آئے تو کسی گدھے اور بیل کا آ جائے، یہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک عبارت تھی دیوبندیوں کی۔ عبارت نمبر 2 یہ حفظ الایمان میں ہے، صفحہ 13، یہ بھی دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے وہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھاتے انہوں نے بھی ایسی مثال دے دی جو گستاخانہ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی علم کل کا یعنی کہ عقیدہ رکھتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ علم بعض کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں علم کل اور علم بعض کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بعض تھا، بعض چیزوں کا علم تھا، بعض کا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر ہر بچے کو، ہر پاگل کو، ہر جانور کو بھی بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال کس کے ساتھ دے دی؟ پاگل کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ دے دی۔ اور قرآن میں کیا آیا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 میں، اے نبی دیکھو یہ آپ کے لیے کیسے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئی، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال پاگل کے ساتھ دے دی، جانوروں کے ساتھ دے دی، کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے،
لیکن جانوروں کے ساتھ اور پاگلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال دے دی. ٹھیک ہے کہ ایسا جیسا بات علم غیب اگر نبی کے لیے آپ رکھتے ہیں علیہ السلام کے لیے تو ایسا علم غیب تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے, جانوروں کو بھی ہوتا ہے. تو بناؤ بلا استغفر اللہ. ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں کیا ہے سورۃ الجن آیت نمبر 26-27 میں کہ وہ اللہ غائب کا جاننے والا ہے, بس وہ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے رسول کے جسے وہ پسند کر لے. ایک اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اپنے رسول کو ہی علم غیب کے اوپر مطلع کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بعض علم غیب پر آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا, بعض کا نہیں تھا, تو بعض چیزوں کا تو علم غیب ہر جو پاگل کو بھی ہوتا ہے, جانوروں کو بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کا معاملہ یہ ایسی مثالیں انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی آگے. تو یہ مثالیں سراتن گستاخی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. لیکن انہوں نے یہ کوئی بدنیتی سے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی مثالیں دی, نہیں. کوئی بھی عالم دین ہے چاہے کسی مقابل فکر سے تعلق ہے, وہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. لیکن مثال دی وہ مثال تھی گستاخانہ. تو امام احمد رضا خان بریلوی سام الارمین میں انہوں نے جو دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے نا, انہوں نے یہ بات سے بھی نقل کی کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جانوروں کی پاؤں کی مثالیں دی ہیں, تو ہم ان کو اس بنیاد کے اوپر ان کا اوپر کفر کا مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. لیکن جب بریلویوں کے ہی اپنے مفتی امام احمد رضا خان کے پوتا شگرد ہے غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جاء الحق صفحہ 145 میں انہوں نے بھی ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک شکاری کے ساتھ دے دی. وہ ہے میرے بھائیو جاء الحق صفحہ 145 میں وہ جو رہا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سورۃ الکاف کی آیت نمبر 110 جو ہے نا, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. اس کو وہ اپنا اس کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نور و بشر کے مسئلے کے اوپر. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور ہی, لیکن کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورۃ الکاف کی آیت نمبر 10 میں کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تو قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ نبی تم ان کافروں کو کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں, جبکہ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد پتا کیا ہے. اب دیکھیں وہ کیسی مثال دیتے ہیں. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں ادنا سا اسٹوڈنٹ دین کا. آپ اس مثال کو سمجھیے گا کہ ہم ہیں مخلوق, ہم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. فرشتے ہیں نور, فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اگر میرے بھائیوں کوئی فرشتہ ہمارے پاس آ کے ہم سے بات چیت کرے گا, ہم سے ڈسکس کرے گا کاروبار کے متعلق یا کسی کے متعلق, تو ہم اس سے ڈریں گے کہ یہ ان کے مخلوق ہم نے کبھی دیکھی نہیں, یہ اور مخلوق ہے, یہ فرشتے ہیں, یہ نور ہیں, ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, ہم مخلوق ہیں اور ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم یعنی کہ اس سے ڈریں گے, اس سے بات چیت نہیں کر پائیں گے, دنیاوی نظام اس سے نہیں چل پڑے گا, اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے, اس کو کوئی سکھا نہیں پائیں گے دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اور مخلوق ہے, ہم اور مخلوق ہیں. وہ نور سے پیدا کی گئی, ہم مٹی سے پیدا کی گئی, مٹی سے پیدا کیے گئے. ہمیں تب بھی سمجھ آئے گی کسی کی بات کی جب ہم سے وہی مخلوق آ کر بات کرے جو مٹی سے پیدا کیے گئے, یعنی انسان. اگر کوئی فرشتہ اگر ہمیں سمجھائے گا, ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, ہمیں دین سمجھانے کی کوشش کرے گا, تو ہم اس سے خوف پائیں گے کہ یہ یعنی کہ کون سی مخلوق ہے, ہم یا ریت سے جان پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دنیا کا نظام, دنیا میں باتیں سمجھنے کے لیے, نظام چلانے کے لیے, دین سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ہم مخلوق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم جنس. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور مخلوق اگر ہمیں دین سمجھائے گی, یعنی کہ فرشتے نور ہے, نور فرشتے اگر آگے ہمیں دین سمجھانے لگیں گے تو ہم ان سے خوف کھائیں گے, ان سے بات صحیح طرح نہیں کر سکیں گے, ان کی بات نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ نور ہوں گے نا. ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے, تو لہٰذا ہم ان کی بات کیسے سنیں گے, کیسے سمجھیں گے, تو ہم ان سے خوف پائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں, کہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکاف کی آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا کہ نبی تم ان کافروں سے فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. یعنی صرف دکھنے میں, مقام و مرتبے میں نہیں. مقام و مرتبے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے تو مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. ہماری آنکھیں صرف یہاں تک دیکھ سکتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک 180 ڈگری سے پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی. یہ ایسا صرف دکھنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, مقام و مرتبے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو آیت ہے نا سورۃ الکاف کی آیت میں 110, نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں, یہ صرف یہ تھا کہ ہر چیز
اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، دور چلتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر ہمارے پاس کوئی فرشتہ کمیونیٹ کرے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ دین ہے یہ سیکھو، ہم کہیں گے خود دیکھیں گے فرشتے کو کہ یہ مخلوق اور ہے، ہم اس کو دیکھا نہیں جانتے نہیں، ہم اسے خوف پائیں گے، اس سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، دین سیکھ سکھا نہیں پائیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفتی احمد شاہ خانہ کے نعیمی کہتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اگر اس طرح وہ نورانی حالت میں آئیں گے تو کفار جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں سن پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، وہ کہیں گے ہم مخلوق انسان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھ پائیں گے، آپ سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، آپ سے ڈریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ بھی اور مخلوق ہے، ہم اور ہیں. تو لہٰذا اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ اے نبی تم فرما دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں، کہ جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، میں ہی بشر ہوں. صرف اے مقصد ہے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. جب میں تم سے بات جب بتا دیں گے میں نبی میں تم جیسا ہی بشر ہوں آپ بتا دیں تو پھر وہ کہیں گے یہاں ٹھیک یہ تو ہماری طرح انسان ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، دین سمجھیں گے، سمجھائیں گے. صرف یہ مقصد ہے اس آیت کا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور ہی. اے نبی فرما دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں کہ یہ ہمارے ہی طرح بشر ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، پھر آپ ان تک دین پہنچا سکیں. آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے جانوروں کی تھی آواز نکالتا ہے. اب دیکھیں کون سی مثال دی نعیمی صاحب نے کہ جس طرح شکاری شکار کی آواز نکالتا ہے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو تیتر ہوتے ہیں بٹیر ہوتے ہیں بعض لوگ ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ تیتر بٹیر کی آواز نکالتے ہیں کہ تیتر بٹیر جب آواز سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ ہماری طرح کی مخلوق ہے، تو وہ پاس آتا ہے، بات سنتا ہے، سمجھتے ہوئے بات پاس آتا ہے. لیکن اسی تیتر بٹیر کے پاس جب جو ہے نا وہ کوئی بندہ اب جو شکاری شکار کر رہا ہے تیتر بٹیر کی آواز نکال رہا ہے، تیتر بٹیر پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارے مخلوق کا بندہ ہے، اس کے پاس جائیں یہ کیا بول رہا ہے، اس کو دیکھیں سمجھیں کیا بات ہے. لیکن جب وہ تیتر بٹیر پاس آتا ہے دیکھتا ہے آگے بندہ ہے تو وہ بندے کو دیکھ کر غیر مخلوق کو دیکھ کر اور مخلوق کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اب مفتی احمد خان نعیمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ میں نور ہوں تو مشرکین مکہ نے آپ کی بات نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ مشرک مکہ تو تھے بشر، تو نبی علیہ السلام ہو گئے نور، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھنی تھی، نئی دعوت و تبلیغ کی بات سننی تھی، آپ سے دور چلے جانا تھا. تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نبی تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. وہ آپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی بشر ہیں یہ بھی بشر ہے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو دین کا میسج دے دینا. جس طرح شکاری شکار کی آواز نکالتا ہے شکار کرنے کے لیے، تیتر بٹیر کی آواز نکالتا ہے، تیتر بٹیر پاس آتے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے. اب یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاری کے ساتھ. تو میں نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو شکاری بھی وہ انسان ہے جو دھوکا ہے، فراڈ کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا جانور، وہ تو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جانوروں کی آوازیں نکال کر، اور جانور اس کے پاس آتے ہیں وہ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مثال مفتی احمد خان نعیمی نے دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے حسام الرحمن میں فتویٰ لگایا دیوبندیوں کے اوپر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت کے ساتھ مثال بیان کیا جانوروں کی، گدھوں کی، پاگلوں کی. تو اب ان کے اپنے جو پوتا مریدہ بریلویوں کی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ مثال دی شکاری کی، آپ کو شکاری کے ساتھ کمپیئر کیا. اور شکاری بھی وہ جو فراڈ ہے، دھوکا کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ تھا کہ آپ اس طرح کافروں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے جس طرح وہ شکاری جانوروں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. وہ جانور بھی شکاری کے پاس آتے ہیں، شکاری ان کو پکڑ لیتا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ نعوذ باللہ یہ جو نا بشر جو کہہ رہے ہیں کہ نبی تم فرما دو میں تم جیسے بشر ہوں، یہ بشر کہلانا صرف یہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ بشر وہ پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی دعوت کا پیغام پہنچا دیں. صرف یہ مقصد ہے اس آیت کا. باقی اب ہیں نور ہی. اب دیکھیں کہ مسئلہ نور اور بشر کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کس کے ساتھ دے دی؟ شکاری کے ساتھ. شکاری وہ جو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کوئی بدنیتی کے ساتھ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو دین کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے مثال دی وہ مثال گستاخانہ تھی. ٹھیک ہے. اب آ جائیں میرے بھائیو امام ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے امام ہیں، اہل حدیثوں کو اپنا امام مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابو بکر غازی پوری نے جو نا امام ابن تیمیہ کے اوپر ایک پوری یعنی کہ کتاب لکھی ان کے رد کے اوپر، ان کے باطل قائد کے اوپر. ان میں سے انہوں نے ایک ان کا باطل قیدہ یہ بھی بیان کیا کہ جب فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے نا امام ابن تیمیہ نے لکھا، فلاسفہ نے جب سوال کیا نا امام ابن تیمیہ سے کہ مسلمانوں سے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق حادث ہے. اللہ یعنی کہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوق حادث ہے. اب یہ پہلے علم الکلام کے دو ٹرمیں سمجھ لیجئے، ایک قدیم اور حادث. قدیم علم الکلام میں ہم عام زبان میں کہتے ہیں قدیم جو پرانی چیز ہوتی ہے، اولڈ ہوتی ہے، لیکن علم الکلام کی زبان میں قدیم اس چیز کو کہتے ہیں
جو ہمیشہ سے ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، وہ خود از قائم ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، اس کو کہتے ہیں قدیم۔ جو ہمیشہ سے قائم ہو، کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، خود از قائم ہو اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو۔ اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے قائم نہ کی گئی ہو، کسی نے اس کو بنایا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی بھی نہیں رہنے والی، نہ وہ خود بن سکتی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، یہ ہے حادث۔ قدیم حادث کا فرق اب پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب نا وہ فلاسفہ نے سوال کیا نا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، آج خود قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جبکہ مخلوق تو حادث ہے، تو مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی ذات کیا کر رہی تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ذات فارغ تھی تو انہوں نے کہنا نا فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو یہ تو نقص آ گیا۔ تو امام ابن تیمیہ نے فلاسفہ کا اس سوال کے اوپر جواب دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے خود سے قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اس طرح مخلوق کی بھی کوئی ابتدا نہیں، یعنی کہ مخلوق بھی قدیم ہی ہے، مخلوق کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ بھی خود سے قائم ہے، وہ بھی یعنی کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ فلاسفہ کا جواب دیتے ہوئے، غیر مسلم کو جواب دیتے ہوئے، انہوں نے مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم کر دیا۔ قدیم ہے خالق، اللہ تعالیٰ ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے خود سے قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ہم مخلوق جو ہے نا، ہم مخلوق ہیں، یہ حادث ہے، حادث کہتے ہیں مخلوق ہم حادث ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم خود سے قائم نہیں ہوئے، ہمیں بنایا گیا ہے، اور نہ ہم ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، جب مخلوق حادث ہے، مخلوق کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا، تو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ذات کیا کر رہی تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں فارغ ہے تو وہ کہتے ہیں فارغ ہونا تو نقص ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ امام ابن تیمیہ کہتے کہ سورۃ عمران میں ہے نا کہ آیت نمبر 7 میں کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ متشابہات ہیں، متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مخلوق جو حوادث ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، تو خالق اور مخلوق میں فرق ختم کر دیا، جبکہ خالق اور مخلوق میں، قدیم اور حادث میں فرق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے، لیکن انہوں نے جواب دیتے ہوئے، دین کا مسئلہ ہینڈل کرتے ہوئے فرق ہی ختم کر دیا، خالق اور مخلوق ایک کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی چیز کو اصل صلاۃ الصحیحہ میں 133 نمبر شیخ البانی نے اس کا جواب دیا، امام نے تیمیہ کے بھی رد کیا اور صوفیہ کے رد کیا اور فلاسفہ کا بھی رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث ہے نا مشکات میں 94 نمبر کہ اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، یعنی کہ تقدیر لکھ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام نے تیمیہ کہتے ہیں کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، یعنی وہ بھی ہمیشہ سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ذات ہمیشہ سے ہے، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، مخلوق بھی کوئی بھی کسی نے نہیں پیدا کیا، یعنی کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے۔ امام نے تیمیہ اس کے اوپر یہ کومنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل صلاۃ الصحیحہ میں کہ جس طرح امام نے تیمیہ نے کہا نا کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے، فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے، تو حوادث جو ہے مخلوق وہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مخلوق ہمیشہ سے کیسے ہوگی؟ یہ حدیث میں موجود ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ قدیم ہمیشہ سے ہے، جبکہ پہلی مخلوق جو بنی وہ قلم ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ حوادث مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم پہلا مخلوق بنا اللہ کا، جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا قلم لکھ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھ دیا جو ہونا تھا، جو ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا جو مخلوق ہے وہ قلم ہے، جبکہ امام ابن تیمیہ فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ کی باطل ہے، یہ غلطی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے صوفیہ بھی اپنا ایک یعنی کہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق قلم کو پیدا کیا نا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا، تو ہو چکا جو تھا نا وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ تو وہ پھر شیخ البانی اس بارے میں بھی صوفیہ کا رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جو صحیح حدیث ہو، باقی آپ طریق و ضعیف روایتوں کو سہارا لے کر اس طرح معاملات نہ بنائیں، جبکہ صحیح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی موجود کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں وہ اس طرح کی ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو
کہ جب اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا کہ لکھ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، تو قلم نے لکھا کہ سب سے پہلے میں پیدا ہوا، قلم نے یہ لکھا جو ہو چکا، ظاہر پہلی مخلوق قلم، تو قلم نے لکھا سب سے پہلے میں پیدا ہوا، پھر اس نے اس کے بعد تقدیر لکھ دی۔ تو یہ اس میں نہیں ہے کہ قلم نے لکھا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ روایات کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، سب سے پہلی مخلوق پیدا ہونے والی قلم ہے، قلم نے اپنے بارے میں لکھا اور بعد میں تقدیر لکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کا یہ جو قول ہے یہ باطل ہے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، حوادث کی ابتدا ہوئی ہے، قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا جو کیا ہے مخلوق سب سے پہلے وہ قلم ہے۔ صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کوئی صحیح ثبوت صحیح سند کے ساتھ مکمل متن کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائی ابو بکر غازی پوری کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے باطل قائل کا رد کیا، اس میں انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ جب امام ابن تیمیہ سے مسئلہ پوچھا گیا فلاسفہ نے، آپ کہتے ہو کہ خدا ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ٹھیک ہے، اور مخلوق اس نے بعد میں پیدا کیا، مخلوق حادث ہے، تو لہذا پھر مخلوق پیدا کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ خدا فارغ تھا تو خدا فارغ ہونا تو کوئی نقص ہے، تو انہوں نے فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، بذات خود قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، حفاظت کی بھی کوئی ابتدا نہیں، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ انہوں نے خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم کر دیا، جبکہ قدیم اور حادث، خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ تو یہ امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث کی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے یہ ایک قسم کی خدا کی شان میں اس طرح کا جو کہنا باطل عقیدہ عوام میں پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن شیخ البانی نے ان کا رد کیا اور علمی جواب دیا امام ابن تیمیہ کو بھی اور دوسری طرف ہمارے صوفیوں کو بھی۔